کتنی بار کہا ہے نہیں ہوں میں تمہارا لالا۔ غالب شاہ غصے سے دھاڑا تو وہ گاڑی کے دروازے سے لگتی سانس روک گئی۔ ابھی تو اس کے باپ کو مرے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے باپ نے جوانی میں اور پیسوں کے زور پر گھر والوں کے خلاف جاتے ایک حسین طوائف سے شادی کی تھی۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی استما کی مریض تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ماں بھی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی ماں اسے گاؤں اس کے دادا کے سپرد کر کے وہیں اپنی پرانی دنیا کوٹھے پر جا چکی تھی۔ غالب شاہ سمیت سب پل بھر کے لیے اس کی معصومیت دیکھتے مبہوت رہ گئے تھے، پر اس کی ماں کا سوچتے سب اس پر شدید تنقید کر رہے تھے۔ غالب شاہ کی دھاڑ پر اچانک سے اس کی سانس اکھڑی تھی۔ غالب شاہ جو گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو اس کی اکھڑتی سانسیں دیکھ کر پریشان ہوا۔ حویلی کے بیرونی گیٹ کے پاس دھول اڑتی رہی اور فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ زمل نے اپنی ماں کے پاؤں مضبوطی سے تھام رکھے تھے۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ بار بار ایک ہی التجا کر رہی تھی کہ اماں مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ لیکن اس کی ماں، جس کے چہرے پر ابھی بھی اس کے کوٹھے کی چمک دھمک اور بےسی کے آثار تھے، جس نے اسے کبھی پناہ دی تھی، اس نے جھٹکے سے اپنے پاؤں چھڑا لیے۔ افضل شاہ برآمدے میں کھڑے اپنی لکڑی کے سہارے خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دکھ تو تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ عورت اس پاکیزہ حویلی کے لائق کبھی نہیں تھی۔ زمل کی ماں نے اپنی چادر سنبھالی اور بغیر مڑے اس گاڑی کی طرف بڑھ گئی جو اسے اس شہر سے واپس لے جانے والی تھی جہاں گناہ ہوتے تھے۔ زمل وہیں مٹی میں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اس کی آواز حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، لیکن سننے والا کوئی نہیں تھا۔ سب گھر والے کسی رشتہ دار کی شادی پر دوسرے گاؤں جا چکے تھے۔ حویلی بالکل سنسان تھی اور اب تو اس کے دادا جان بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے تاکہ کچھ دیر یہ دکھ اکیلے میں منا سکیں۔ زمل کتنی ہی دیر وہیں بیٹھ کر روتی رہی، مگر پھر وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ اسی دوران حویلی کے صدر دروازے پر ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ غالب شاہ شہر سے واپس لوٹا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک لوگ اور سختی تھی جو اسے دوسرے مردوں سے ممتاز کرتی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس کے کانوں میں کسی کے بری طرح سے رونے کی آواز پڑی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے اور تیز قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا جہاں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ سیدھا اس کمرے کی طرف گیا جہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دروازہ زور سے دھکیلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ زمل زمین پر پڑی سسک رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ غالب شاہ کو چند دن پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ اس کی چچی، جو دراصل ایک طوائف تھیں، اپنی بیٹی کو لے کر یہاں آ گئی تھی، لیکن اس نے کبھی ان دونوں کو دیکھا نہیں تھا کیونکہ آج ہی تو وہ پورے 15 دن بعد دبئی سے کام مکمل کر کے واپس آ گیا تھا۔ یہ یہاں کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ چلانے کی ضرورت نہیں، اس حویلی میں ماتم نہیں ہوتا۔ زمن نے چونک کر سر اٹھایا تو اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں اس وقت بے پناہ خوف اور بے بسی تھی۔ اس نے سامنے کھڑے وجیح اور خصیلے مرد کو دیکھا تو اس کی سانس جیسے اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ غالب شاہ نے آگے بڑھ کر اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی نظروں میں شدید حقارت تھی۔ تو تم وہی ہو نا اس کوٹھے والی کی بیٹی جس نے میرے چچا کو برباد کیا؟ کیا سوچا تھا کہ یہاں آ کر بھی اپنی ماں کی طرح ناچ گانا کرو گی؟ یاد رکھنا یہ حویلی ہے اور یہاں تمہاری یہ معصومیت اور یہ آنسو کسی کام نہیں آئیں گے۔ زمل نے اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس شخص کو بتائے کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن غالب شاہ کے طعنے زہریلے تیروں کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ غالب نے دانت پیستے ہوئے بات جاری رکھی تھی۔ تمہاری ماں تو اپنی پرانی دنیا میں لوٹ گئی کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہاں اس کا جادو نہیں چلے گا، لیکن تم کیوں رہا رہ گئی؟ شاید تم بھی اسی انتظار میں ہو کہ کب کوئی مرد تمہارے ہاتھ آئے اور تم بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلو۔ زمل نے پہلی بار ہمت جمع کی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول پڑی، میری ماں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، آپ ہمیں نہیں جانتے۔ غالب شاہ نے ایک زوردار قہقہ لگایا جس میں صرف زہر تھا۔ جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، میں تم جیسی عورتوں کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ خون اپنا رنگ دکھا کر رہتا ہے، تم چاہے جتنا بھی رو لو، تمہارے اندر وہی طوائف کا خون ہے جو کبھی بھی وفا نہیں کر سکتا۔
زمل کا دم گھٹنے لگا تھا، اسے لگا جیسے کمرے کی دیواریں اسے نگل رہی، وہ اپنے سینے کو ہاتھوں سے مسلنے لگی تھی، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یہ استما کا اٹیک تھا، لیکن غالب شاہ کو لگا کہ وہ شاید نیا ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ اسے وہیں تڑپتا چھوڑ کر باہر نکل گیا اور جاتے جاتے بلند آواز میں کہا کہ کل سے تم کچن میں ملازمہ کی مدد کرو گی اور حویلی کی کسی دوسری عورت کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی منحوس صورت اس کمرے تک ہی محدود رکھنا۔ زمل وہیں فرش پر تڑپتی رہی تھی، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ حویلی کے ان سرد پتھروں میں دل نہیں ہوتے، اور غالب شاہ اس کے لیے وہ آزمائش بننے والا تھا جس سے بچنا اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اسی تڑپ میں ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، جبکہ باہر صحن میں کھڑا غالب شاہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کی معصومیت اسے بار بار کیوں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، لیکن اس کا دل اب بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ اسی لائق ہے۔ رات کو سب واپس آ گئے تھے، حویلی میں رونق لوٹ آئی تھی، مگر زمل کے لیے در و دیوار اب کسی جیل خانے سے کم نہیں تھے۔ وہ سارا دن اپنے کمرے کے کونے میں دبکی رہتی تھی۔ جب بھی باہر سے کسی کے ہنسنے یا بولنے کی آواز آتی، وہ خوف سے سمٹ جاتی۔ اسے سب سے زیادہ ڈر غالب شاہ سے لگتا تھا، جس کی نظریں جب بھی اس پر پڑتی اسے محسوس ہوتا کہ اس کا وجود پگھل رہا ہے۔ وہ کھانے کی میز پر جانے سے کتراتی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہاں بیٹھے تمام لوگ اسے اپنی تیکھی نظروں سے چیر ڈالیں گے، مگر دادا جان کا حکم ڈالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ رات کے کھانے پر جب سب جمع تھے، زمل سر جھکائے سب سے آخر میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے بمشکل نوالا توڑا ہی تھا کہ غالب شاہ کی آواز فضا میں زہر کھولنے لگی۔ وہ اپنے باپ سے کسی زمین کے معاملے پر بات کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں زمل کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر ٹکی تھیں۔ غالب نے طنزیہ لہجے میں کہا، ابا جان، آج کل کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ خاموشی اوڑھ لینے سے ان کے خون کے داغ دھل جائیں گے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ خون تو اپنا رنگ دکھاتا ہے، اور جو نسلوں میں ہو وہ چہرے پر دکھائی دے جاتا ہے۔ زمل کا ہاتھ رک گیا تھا، اس کے حلق میں نوالا پھنس گیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے سر اٹھایا تو دیکھا کہ غالب شاہ ایک کٹیلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے جملے واضح نہیں تھے، مگر زمل سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے اس کی ماں کا طعنہ دے رہا ہے۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، پھر اس نے کرسی پیچھے کی اور بنا کچھ کہے وہاں سے بھاگ نکلی۔ پیچھے غالب شاہ کی سرد ہنسی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کا دل غالب شاہ کے لیے نفرت سے بھر چکا تھا۔ اسے لگا کہ اس شخص انسان نہیں بلکہ کوئی پتھر ہے جس کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگلے دن زمل نے بڑی ہمت کر کے دادا جان سے بات کی تھی۔ دادا جان، میرا سارا سامان میرے گھر پر ہے جہاں ہم رہتے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں سے اپنا سامان لے آؤں۔ دادا جان نے اس کی حالت دیکھی اور نرمی سے بولے، بیٹی تم اکیلی نہیں جا سکتی اور ڈرائیور کے ساتھ بھیجنا مجھے مناسب نہیں لگتا، میں غالب کو کہتا ہوں وہ تمہیں لے جائے گا۔ زمل کا رنگ اڑ گیا تھا، وہ منع کرنا چاہتی تھی مگر دادا جان غالب کو آواز دے چکے تھے۔ جب غالب شاہ کو پتہ چلا کہ اسے زمل کے ساتھ شہر جانا ہے تو اس نے خوسیلی نظر زمل پر ڈالی، مگر پھر وہ خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور زمل کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پورے راستے گاڑی میں قبرستان جیسا سناٹا تھا۔ غالب شاہ غصے میں گاڑی چلا رہا تھا، اسے یہ سب ایک بوجھ لگ رہا تھا۔ اچانک ایک موڑ پر گاڑی کا ٹائر زور سے کسی پتھر سے ٹکرایا اور گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا۔ زمل جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی، اس اچانک جھٹکے سے گھبرا گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا سینہ جکڑا جا رہا ہے۔ غالب شاہ نے شیشے سے دیکھا کہ زمل کا چہرہ نیلا پڑ رہا ہے اور وہ اپنے گلے کو ہاتھوں سے نوچ رہی۔ اس کی اکھڑتی سانسیں غالب کو پریشان کر گئی تھی۔ اس نے گاڑی ایک طرف روکی، پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ زمل، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، مگر اس نے زمل کی پتھرائی آنکھیں دیکھیں تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے فوراً گاڑی شہر کے اسپتال کی طرف موڑ دی۔ اسپتال پہنچ کر اس نے زمل کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور ایمرجنسی کی طرف بھاگا۔ اس وقت اسے یہ ہوش نہیں رہا تھا کہ وہ کس سے نفرت کرتا ہے اور کس سے محبت۔ اسے صرف اس لڑکی کو بچانا تھا۔
डॉक्टर ने जब उसे ट्रीटमेंट दिया तो जुमुल की हालत कुछ बेहतर हो गई। गालिब शाह बाहर राहदारी में खड़ा बेचैनी से टहल रहा था। वो अपने आप से लड़ रहा था, वो क्यों इस लड़की के लिए इतना परेशान है। जब डॉक्टर ने उसे अंदर जाने की इजाज़त दी तो जुमुल बेड पर लेटी बहुत ही मासूम लग रही थी। गालिब ने उसके करीब जाकर उसकी कमर में हाथ डालकर अपने ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की तो जुमुल ने डरकर उसे पीछे हटाना चाहा तो गालिब का गुस्सा फिर से लौट आया। उसने जुमुल की कलाई को मजबूती से जकड़ा और उसे अपने करीब कर लिया। उसका चेहरा एक दूसरे के बहुत करीब था। ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम जैसी लड़कियां तवज्जो पाने के लिए क्या क्या करती हैं। गालिब ने उसके कान के पास सरगोशी की तो जुमुल की आंखों से फिर आंसू बह निकले। अस्पताल से फारग होकर उसके पुराने घर पहुंच गए थे। घर की दहलीज पर कदम रखते ही जुमुल को अपने अब्बा याद आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगी थी। वो अलमारी से अपने अब्बा की कमीज़ निकाल कर उसे सीने से लगा कर रो रही थी। गालिब शाह ने दीवार से टेक लगाकर उसे देखा और तल्खी से बोला कि अब बहुत रोना आ रहा है। उस वक्त होश कहाँ था जब तुम्हारी माँ तुम्हें इस तरह तड़पता छोड़कर अपनी रंगीन दुनिया में चली गई थी। तुम लोग बस ड्रामा करना जानते हो। जुमुल ने पलट कर उसे गुस्से से देखा और कहा कि आपको क्या पता कि मेरी माँ ने क्या किया और क्यों किया, आप सिर्फ नफ़रत करना जानते हैं। गालिब ने गुस्से में उसका बाजू पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। हाँ, मैं नफ़रत करता हूँ क्योंकि तुम उस नफ़रत के ही लायक हो। उसने जुमुल की कमर के गिर्द हाथ लपेट कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। जुमुल उसकी गिरफ्त में कैद थी। उसे गालिब की तेज़ सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो एक तरफ उसकी खूबसूरती में खो रहा था और दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे याद दिला रहा था कि एक तवाइफ की बेटी है। फिर उसने ज़बरदस्ती जुमुल का सामान उठाया और उसे घसीटते हुए गाड़ी की तरफ ले गया, जबकि जुमुल की हिचकियाँ सुनसान घर में गूंजती रह गईं। हवेली की फिजाओं में शाम के साए गहरे हो रहे थे और इन सायों के साथ गालिब शाह के दिल में उठने वाला तूफान भी शिद्दत पकड़ रहा था। शहर से वापसी के बाद वो कई घंटों से अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ा सुलगते हुए बार बार एक ही मंजर रक्स कर रहा था। अस्पताल के इस बेड पर लेटी वो जर्द चेहरा लड़की जिसकी आंखें पथरा रही थीं, उसने उसे छुआ था, उसे अपनी बाहों में उठाया था और उस लम्स की तपिश अब भी उसके पोरों में महफूज थी। वो अपनी इस बेचैनी पर खुद से बेजार हो रहा था। वो एक गुनाह की निशानी है गालिब शाह। उसकी माँ ने तुम्हारे ख़ानदान की पगड़ी उछाली है, तुम उसे हमदर्दी की नज़र से कैसे देख सकते हो। उसने दांत पीसते हुए खुद से सवाल किया, मगर दिल के किसी कोने से उठने वाली हुक उसे ये बताने पर बज़िद थी कि इस लड़की की आंखों में गुनाह नहीं सिर्फ अजियत है। दूसरी तरफ जुमुल अपने बिस्तर पर ढेर था, उसका पूरा वजूद कांप रहा था। गालिब शाह की वो सख्त गिरफ्त, उसका वो जहरीला लहजा और उसकी आंखों में मौजूद हकारत ने जुमुल को तोड़ कर रख दिया। वो सोच रही थी कि क्या उसका होना ही इस दुनिया के लिए एक जुर्म है। अब्बा, आप तो कहते थे कि मैं आपकी शहजादी हूँ, मगर यहाँ तो मैं एक मुजरिमा। उसने अपने अब्बा की वो पुरानी कमीज़ अपने चेहरे पर रख ली थी जिसमें अब भी हल्की सी खुशबू बाकी थी। उसे गालिब शाह की वो कुर्बत याद आई जब अस्पताल में उसने उसे ज़बरदस्ती उठाया था। वो एक अजीब सा एहसास था जिसमें डर भी था और एक अनजानी सी खुशबू भी, मगर उसकी नफ़रत ने इस एहसास को कुचल दिया था। जुमुल की इस शख्स से नफ़रत होनी चाहिए थी, मगर उसे सिर्फ खौफ महसूस हो रहा था, एक ऐसा खौफ जो इंसान को मफलूज कर देता है। अगले चंद दिन हवेली में एक बोझल सन्नाटे की नज़र हो गए। गालिब की माँ खालदा बेगम, जो इस घर की वाहिद ठंडी छाँव थी, जुमुल की हालत देख कर कुड़ती रही थी। वो रोज़ उसके लिए खाना लेकर जाती, अपने हाथों से उसे नवाले बनाकर खिलाती थी, मगर जुमुल की आंखों में जमी वो बर्फ़ पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। बेटी, इस घर के मर्द ज़रा सख्त मिजाज हैं, मगर इनके दिल ऐसे नहीं। चची ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए दिलासा दिया, मगर जुमुल जानती थी कि गालिब शाह का दिल उसके लिए कभी नर्म नहीं होगा। एक दोपहर दादा जान ने गालिब को बुलवा लिया था। गालिब, जुमुल को कुछ ज़रूरी अशिया की ज़रूरत है। उसका वो सामान जो वो लाई थी वो नाकाफ़ी है, उसे शहर ले जाओ, जो उसे चाहिए वो दिला दो। गालिब ने इनकार करना चाहा, मगर दादा जान के सामने बोलने की जरूरत नहीं थी। वो पैर पटकता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ा जहाँ जुमुल पहले से खड़े
اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج سفید جوڑے میں تھی جس پر کالی چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ اس کی سادگی غالب کے غصے میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ زمل ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے ہمت جمع کی اور بہت نحیف آواز میں اسے پکارا، لالا۔ وہ دادا جان کہہ رہے تھے کہ واپسی پر کچھ دوائیاں بھی لینی ہیں۔ یہ لفظ غالب شاہ کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجا تھا۔ اس نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر زمل کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ ایک قدم زمل کے پاس پہنچا۔ اس کا بازو اتنی سختی سے جکڑا کہ زمل کی سسکی نکل گئی۔ اس نے اسے گھسیٹ کر گاڑی کے دروازے سے لگایا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب لے کر آیا کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگیں۔ کتنی بار کہا ہے مجھے یہ نام مت دو، نہیں ہوں میں تمہارا لالا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ زمل کی پشت گاڑی کی ٹھنڈی دھات سے لگی ہوئی تھی اور اس کے سامنے غالب شاہ کا وہ غضبناک چہرہ تھا۔ لالا، لالا وہ کہتے ہیں جن کا خون کا رشتہ ہو، جن کی مائیں پاکیزہ ہوں۔ تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں۔ تم اس گھر کی ایک نوکرانی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر ہو۔ تم ایک طوائف کی بیٹی ہو جس کا اس حویلی کی ہواؤں میں سانس لینا بھی مجھے گوارا نہیں۔ غالب شاہ کے ان زہریلے الفاظ نے زمل کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کی سانس ایک بار پھر سے اکھڑنے لگی۔ اس نے بے بسی سے غالب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر غالب کی گرفت چٹان کی طرح مضبوط تھی۔ تمہاری ماں نے میرے چچا کو اپنی انگلیوں پر نچایا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اپنی اس معصومیت کے جال میں پھنسا لو گی؟ غالب نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کھینچ لیا۔ یہ معصوم صورت کسی اور کو دکھانا، غالب شاہ تمہاری ایک ایک چال سے واقف ہے۔ زمل کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھنے لگی تھیں۔ استما کا دورہ دوبارہ شروع ہو رہا تھا، مگر اس بار اس کی وجہ جسمانی تھکن نہیں بلکہ وہ نفسیاتی صدمہ تھا جو اسے غالب کے الفاظ سے پہنچا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے اپنا ہاتھ غالب کے گلے کی طرف بڑھایا جیسے وہ ہوا کی بھیک مانگ رہی ہو۔ غالب جو ابھی تک غصے میں اندھا ہو رہا تھا، زمل کی اکھڑتی ہوئی سانسیں دیکھ کر یکدم رک گیا۔ اس کی پریشانی نفرت پر غالب آنے لگی تھی۔ زمل کیا ہوا؟ اس نے اسے جھنجھوڑا، مگر زمل گاڑی کے دروازے سے پھسلتی ہوئی نیچے گرنے لگی۔ غالب نے پھرتی سے اسے تھام لیا تھا۔ اس کا سر غالب کے کاندھے پر ٹک گیا تھا۔ غالب شاہ اس وقت ایک عجیب سی کشمکش میں تھا۔ ایک طرف اس انا میں تھا جو اس لڑکی سے نفرت کرنے پر مجبور تھی، تو دوسری طرف وہ بے نام تڑپ جو اسے زمل کے ہر دکھ پر بے چین کر دیتی تھی۔ اس نے زمل کو باہوں میں بھرا اور گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹا دیا۔ وہ شہر کی طرف گاڑی دوڑاتے ہوئے بار بار آئینے میں اس بے ہوش لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیا چیز ہو زمل؟ کیوں تمہارا ایک ایک آنسو مجھے مجرم بنا دیتا ہے؟ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا۔ اسے اسپتال نہیں لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ غالب شاہ کی وجہ سے اس کی قسم جسے وہ مانتا نہیں تھا اس حال کو پہنچی ہے۔ اس نے گاڑی سے ایک سنسان جگہ پر روکی اور پانی کی بوتل نکال کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا۔ زمل نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو سامنے غالب شاہ کا چہرہ تھا، مگر اس بار اس کی نظروں میں وہ پہلے والی حقارت نہیں تھی بلکہ ایک انجانی سے فکر تھی۔ زمل نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ خوف سے پیچھے ہٹی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھ سے دور رہیں، مجھے مار ڈالیں، مگر مجھے ایسے تانے نہ دیں، وہ گیلی آواز میں بولی، مگر غالب شاہ نے اسے باہر نکلنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اندر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ خاموشی سے بیٹھی رہو ورنہ میرا رویہ اس سے بھی برا ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلا کر اسے سیٹ سے ٹیک لگانے میں مدد دی، مگر اس کا لمس سب کے بہت نرم تھا۔ زمل نے خاموشی سے کھڑکی کی طرف چہرہ کر لیا۔ اس کے دل میں غالب شاہ کے لیے بدگمانیاں اب ایک گہرے زخم کی طرح سے جم چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی یہ شخص کبھی نہیں بدلے گا، یہ ہمیشہ اسے اس کی ماں کی غلطیوں کی سزا دیتا رہے گا، جبکہ غالب شاہ خاموشی سے گاڑی چلاتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کی سادگی اور اس کی یہ سسکیاں اسے اپنی ہی نظروں میں کیوں گرا رہی ہیں۔ حویلی واپسی پر غالب نے زمل کو سامان سمیت اس کے کمرے تک چھوڑا، مگر پورے راستے اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔
اسے ڈر تھا کہ اگر وہ بولا تو شاید اس کے دل کا کوئی بھید فاش نہ ہو جائے۔ وہ زمل کی خوبصورتی میں اس قدر مدہوش ہو رہا تھا کہ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ زمل کی آنکھوں میں وہی چمک ہے جو کسی ستارے میں ہوتی ہے، مگر اس نے فوراً سے اپنا سر جھٹک دیا۔ وہ طوائف کی بیٹی ہے غالب، اس سے بچ کر رہو۔ حویلی میں آج ایک عجیب سی بے چینی کا راج تھا۔ دادا جان نے شام کی چائے پر پورے خاندان کے سامنے فیصلہ سنا دیا تھا جس کی توقع کسی کو نہیں تھی، اور وہ تھا غالب شاہ کا زمل کے ساتھ نکاح۔ حویلی کے در و دیوار بھی جیسے سیلان سے لرز اٹھے۔ غالب شاہ جو اپنے غصے اور انا کے لیے مشہور تھا، اس وقت اپنے کمرے میں کسی زخمی شیر کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کشمکش برپا تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس لڑکی کو اپنی نظروں سے گرانا چاہتا تھا، جس سے اسے شدید نفرت تھی، اب اس کے نام کے ساتھ جڑنے والی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ کمرے میں گونج رہی تھی، اور وہ بار بار مٹھیاں بھینچ کر خود سے کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک ایسی عورت کی بیٹی کو اپنی شریک حیات نہیں بنا سکتا جس نے ہمارے خاندان کے وقار کو خاک میں ملا دیا ہو۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک دستک ہوئی تو غالب شاہ نے غصے میں مڑ کر دیکھا کہ دروازہ آہستہ سے کھلا تو زمل اندر داخل ہو گئی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ غالب نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی گیا۔ اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کیا نکاح کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے آئی ہو؟ زمل نے قدم پیچھے ہٹایا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی کہ نہیں، میں آپ سے التجا کرنے آئی ہوں کہ اس نکاح سے انکار کر دیں۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ دادا جان کی بات ٹال سکتے ہیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ غالب شاہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا قدم زمل کی طرف بڑھایا اور اس کے اتنا قریب آ گیا کہ زمل کی سانسیں اس کے سینے سے ٹکرانے لگیں۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی، جو نفرت تھی یا کچھ اور، یہ کہنا مشکل تھا۔ میں کیوں انکار کروں؟ جسے مسئلہ ہے وہی انکار کر۔ کیا تمہیں مجھ سے نکاح کرنے میں کوئی تکلیف ہے؟ زمل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے توقع نہیں تھی کہ غالب شاہ اسے ایسا جواب دے گا۔ آپ مرد ہیں، آپ کے پاس حق ہے، آپ انکار کر سکتے ہیں۔ میں اگر انکار کروں گی تو میری تربیت پر سوال اٹھایا جائے گا، وہ تربیت جس پر آپ پہلے ہی 1000 بار سوال اٹھا چکے ہیں اور تانے بھی دے چکے ہیں۔ غالب شاہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور اپنا ہاتھ دیوار پر زمل کے سر کے پاس جما دیا۔ وہ اب مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی۔ اچھا، تو پھر یہ الزام بھی سہ لینا زمل۔ اگر میں نے انکار نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ یا شاید میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس حویلی میں اپنی ماں کی طرح کیسے رنگ بدلتی ہو۔ زمل کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ غالب کا لمس، اس کے قریب ہونا، اس کے وجود میں ایک عجیب سی لہر دوڑا رہا تھا۔ زمل نے غصے اور بے بسی سے اسے دھکا دینا چاہا، لیکن غالب کی گرفت چٹان جیسی تھی۔ وہ اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے اس کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ زمل نے ہمت جمع کی اور چیخ کر کہا کہ آپ بہت خود غرض ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ سے ڈرتی ہوں، پھر بھی آپ مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتے ہیں۔ غالب نے ایک کٹیلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان کے قریب کہا، ڈرنا اچھا ہے زمل، کیونکہ اب تمہاری پوری زندگی میرے ہی حصار میں گزرنے والی ہے۔ جاؤ اور جا کر نکاح کی تیاریاں کرو، کیونکہ غالب شاہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ زمل نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ کیا غالب شاہ کو واقعی اس نکاح سے مسئلہ نہیں؟ کیا وہ نفرت کے پیچھے کچھ اور چھپا رہا ہے؟ باہر نکل کر زمل نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا مرد ہے جو ایک طرف اسے ذلیل کرتا ہے اور دوسری طرف اسے اپنا نام دینے پر بھی راضی ہے، جبکہ کمرے کے اندر غالب شاہ بھی وہیں کھڑا تھا جہاں سے زمل ابھی گزری تھی۔ اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور وہ اپنی اس مدہوشی پر خود حیران تھا۔ جسے وہ نفرت کہہ رہا تھا وہ دراصل ایک ایسی کشش تھی جس سے وہ اب چاہ کر بھی پچھتا نہیں سکتا تھا۔ حویلی میں نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور تقدیر ان دونوں کو ایک ایسے بندھن میں باندھنے والی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔
جمعے کے دن حویلی کے در و دیوار گواہ تھے کہ زمل اب غالب شاہ کے نام کی جاگیر بن چکی تھی۔ نکاح کا عمل مکمل ہو چکا تھا اور اب وہ اس کمرے میں بیٹھی تھی جو کبھی اسے کسی قید خانے کی طرح لگتا تھا، مگر آج اس کی حیثیت بدل چکی تھی۔ زمل بیٹھ کے ایک کونے پر اپنی سرخ روسی جوڑے میں لپٹی سسک رہی تھی جب دروازہ کھلا اور غالب شاہ کی بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے اپنا سر مزید جھکا لیا تھا۔ غالب شاہ نے دروازہ بند کیا اور کوٹ اتار کر کرسی پر پھینک دیا، پھر وہ خاموشی سے چلتا ہوا زمل کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ زمل نے ڈرتے ہوئے اپنی نظریں اٹھائیں تو غالب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ اس نے زمل کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا اور اسے اپنے اس قدر قریب کر لیا کہ اس کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ زمل نے پیچھے ہٹنا چاہا تو اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ مجھ سے دور ہونے کی کوشش مت کرو زمل، غالب شاہ اب تم اس گھر کی عزت ہو اور میری بیوی۔ بھلے ہی میں نے یہ نکاح دادا جان کا دل رکھنے کے لیے کیا ہے، مگر یاد رکھنا غالب شاہ اپنا حق کسی کو نہیں بخشتا اور نہ ہی اپنا حق بانٹتا ہے۔ اس نے اس کے چہرے پر لہراتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے نہایت رومانٹک مگر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اس کا لمس زمل کی پور پور میں آگ لگا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی ملکیت کے اظہار کو سہت رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے نفرت کریں یا اس کے حصار میں خود کو محفوظ سمجھے۔ اگلے 2 دن حویلی میں ایک خاموشی کے ساتھ گزرے۔ زمل نے اب خاموشی سے غالب کے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس کے کپڑے پریس کرنا، اس کے جوتے پالش کرنا، وہ ہر کام ایک عبادت سمجھ کر رہی تھی۔ ایک دوپہر غالب کا ایک کاروباری دوست دانیال شہر سے حویلی آیا ہوا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے کسی بزنس ڈیل پر بات کر رہے تھے کہ غالب نے آواز دی، زمل چائے لے آؤ۔ زمل دوپٹہ درست کرتی ہوئی ٹرے تھامے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئی تھی۔ دانیال کی نظریں جیسے ہی زمل پر پڑیں، اس کی آنکھوں میں ایک غلیظ چمک ابھری۔ اس نے زمل کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور جب زمل چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھنے لگی تو اس نے دبی آواز میں ایک گھٹیا جملہ کہا، شاہ تمہاری پسند تو واقعی لاجواب ہے، ایسی شمع تو محفلوں کی جان ہوتی ہے۔ زمل کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ نظریں ملائے بغیر فوراً وہاں سے بھاگ نکلی۔ غالب شاہ نے یہ سب دیکھ لیا، اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ دانیال ابھی اپنی بات پر ہنسی رہا تھا کہ غالب شاہ نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے صوفے سے اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو دانیال، وہ میری بیوی ہے۔ پھر غالب نے اسے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا اور بزنس ڈیل وہیں ختم کر دی۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے میں بھرا وہ سیدھا کچن میں پہنچا جہاں زمل سلیب سے ٹیک لگائے رو رہی تھی۔ غالب نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور تیکھے لہجے میں پوچھا، اگر میں وہاں نہ بیٹھا ہوتا تو تم اس شخص پر ڈورے ڈالنے والی تھی نا؟ کیا تم بھی وہی چاہتی ہو جو تمہاری ماں نے کیا تھا؟ وہ یہ سب جان بوجھ کر کہہ رہا تھا، حالانکہ اس کا اپنا دل اس کی معصومیت کی گواہی دے رہا تھا۔ زمل نے روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیں مسٹر غالب شاہ، میں آپ کی زبان نہیں روک سکتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے ہٹ گئی، مگر غالب شاہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر نہ جانے کیوں ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اسے خوشی تھی کہ زمل نے اسے پلٹ کر جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے وہ پاکیزگی دیکھی تھی جو کسی طوائف کی بیٹی میں نہیں ہو سکتی۔ اسی رات سے ان کے درمیان رشتے کا رخ بدل گیا۔ غالب شاہ جو اب تک صرف اپنی انا کی خاطر اس کے قریب تھا، اب اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگا تھا۔ شہر سے واپسی پر وہ اب اس کے لیے اس کی پسند کی چوڑیاں، مہنگی چادریں لانے لگا تھا۔ وہ اس کے قریب آتا تو اس میں وہ پہلی والی وحشت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک ایسی تڑپ ہوتی تھی جو زمل کو بھی پگلانے لگی تھی۔ کبھی اس کے بالوں میں پھول ٹانکتا تو کبھی اس کے ہاتھ پر اپنا نام لکھتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی رنجشیں اب ایک گہری محبت میں ڈھلنے لگی تھیں۔ حویلی کی سرد راتوں میں اب ایک عجیب سی تپش محسوس ہونے لگی تھی۔ غالب شاہ جو کبھی زمل کے سائے سے بھی کتراتا تھا، اب شام ہوتے ہی اپنا قدموں کو حویلی کی طرف موڑنے میں دیر نہیں کرتا تھا۔ وہ واقعہ اس کے دل پر ایک گہرا نقش چھوڑ گیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جس لڑکی کو وہ دنیا بھر کی نظروں میں رسوا سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کے وقار کی سب سے بڑی محافظ تھی۔ ایک سرد رات جب باہر تیز ہواؤں کا راج تھا، غالب شاہ کمرے میں داخل ہوا تو زمل جائے نماز پر کھڑی نماز ادا کر رہی تھی۔
सफ़ेद मलमल के दुपट्टे में लिपटी वो किसी शहजादी की मानद लग रही थी। गालिब वहीं दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया और उसे जी भर कर देखने लगा। जैसे ही जुमुल ने सलाम फेरा और हाथ उठाने लगा तो गालिब ने देखा कि उसकी दुआ में उसका नाम शामिल था। या अल्लाह, उनके दिल में मेरे लिए नफ़रत दूर कर दे। मैंने उन्हें अपने मजाजी खुदा माना है, उन्हें मेरा मान बना दे। जुमुल के ये अल्फाज गालिब के पत्थर दिल पर हथौड़े की तरह से लगे थे। वो खामोशी से आगे बढ़ा और जुमुल के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। जैसे ही जुमुल मुड़ी, गालिब का वजी वजूद अपने सामने पाकर उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। दुआ मांगना ख़त्म हो गई हो तो क्या मेरी कमीज़ का बटन लगा दोगी? गालिब ने नहायत मदम लहजे में पूछा तो जुमुल ने हैरत से उसे देखा, क्योंकि वही शख्स था जो कल तक उसे अपने कपड़ों को हाथ लगाने से भी रोक देता था। जुमुल ने लरसते हाथों से सुई धागा उठाया तो गालिब बेड के किनारे बैठ गया और जुमुल उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। जब वो बटन लगाने लगी तो उसकी उंगलियां गालिब के सीने से टकरा गईं। गालिब ने महसूस किया कि जुमुल की सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही हैं, जो उसके खून में गर्मी पैदा कर रही। उसने ज़ब्त की तमाम हदें तोड़ दी और जुमुल की कमर के गिर्द हाथ डालकर उसे अपने हिसार में ले लिया। अपने शौहर की आंखों में देखकर बात करना सीखो जुमुल शाह। गालिब ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया तो जुमुल की बड़ी बड़ी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी सुपुर्दगी थी। आप मुझे ताना नहीं देंगे? जुमुल ने बमुश्किल पूछा तो गालिब ने उसकी पेशानी पर अपनी पेशानी टिका दी। काश मैं तुम्हारी मासूमियत को पहले पहचान पाता। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं जुमुल, मगर अब मैं तुम्हें वो सब खुशियाँ दूंगा जिनकी तुम हकदार हो। उस रात पहली मर्तबा गालिब ने उसे हक़ारत से नहीं बल्कि इस मोहब्बत से सुआ जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है। अगले दिन गालिब शाह शहर गया तो वापसी पर उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। उसने हवेली आकर सबके सामने जुमुल को पुकारा, जुमुल ये तुम्हारे लिए। सब घर वाले हैरान रह गए, क्योंकि गालिब शाह ने कभी किसी के लिए इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इन बैग्स में उसकी पसंद के रंगों के जोड़े, चूड़ियाँ और एक खूबसूरत पायल थी। शाम को जब जुमुल ने वो पायल पहनी तो उसकी झनकार पूरे कमरे में एक अजीब सा समा बांध रही थी। गालिब कमरे में आया तो उसने देखा कि जुमुल शीशे के सामने खड़ी अपनी पायल देख रही है। वो दबे कदमों उसके पीछे और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। ये पायल तुम्हारे पैरों में नहीं, मेरे दिल की धड़कन में बजती है। गालिब ने उसकी बाहों में भर लिया था। जुमुल ने अपना सर उसके चौड़े सीने पर रख दिया था। उसे लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे महफूज पनाहगाह मिल गई हो। लेकिन जहाँ मोहब्बत बढ़ रही थी वहीं कुछ पुराने साए भी पीछा कर रहे थे। अगले दिन इफ्तिखार शाह ने गालिब को अपने कमरे में बुलाकर एक कागज़ दिखाया। ये ख़त जुमुल की माँ का था, जिसमें उसने कुछ ऐसे राज लिखे थे जो अगर सामने आ जाते तो शायद गालिब और जुमुल की ये नई नई पनपती मोहब्बत एक बार फिर ख़तरे में पड़ जाती। जब गालिब ने वो ख़त पढ़ा तो उसके माथे पर बल आ गए। उसने सोचा कि क्या वो जुमुल को ये सब बताएगा या वो इस सच को हमेशा के लिए दफन कर देगा ताकि उसकी बेगम की आंखों में कभी आंसू ना आए। गालिब अब जुमुल को बेहद ख्याल रखने लगा था। उसे अपने हाथ से खाना खिलाना, रातों को उसकी जुल्फ़ों से खेलना और उसे ये एहसास दिलाना कि वो उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। मगर जुमुल के दिल में अभी भी एक डर बाकी था कि कहीं ये सब एक ख्वाब तो नहीं, कहीं गालिब शाह दोबारा वही पुराना गुसीला शाह तो नहीं बन जाएगा। हवेली के सहन में रात की रानी की खुशबू बसी हुई थी, मगर गालिब शाह के कमरे में मोहब्बत की अपनी ही एक महल थी जो जुमुल के वजूद से उठ रही थी। गालिब अब वो पहले वाला सख्त गीर मर्द नहीं रहा था जो बात बात पर धाड़ता था, बल्कि अब वो जुमुल के सामने एक मोम की तरह पिघलने वाला आशिक बन चुका था। वो ख़त जो उसके बाप ने उसे दिया था उसने अपनी दराज में कहीं छुपा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी माजी के साए की वजह से जुमुल की आंखों में वीरानी लौट आए। एक शाम जब आसमान पर बादलों के टुकड़े तैर रहे थे, गालिब शाह ने जुमुल को तैयार होने का कहा। आज हम हवेली की छत पर खाना खाएंगे जुमुल, सिर्फ तुम और मैं। जुमुल ने हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात से उसे देखा। उसने स्याह रंग की साड़ी पहन ली थी, आंखों में हल्का सा काजल और वही पायल जो गालिब ने उसे तोहफे में दी थी। जब वो छत पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गालिब ने पूरी छत को छोटी छोटी मोमबत्तियों और सुर्ख फूलों से सजा रखा था। गालिब ने उसे देखते ही अपनी सांसों को रोकता हुआ महसूस किया।
اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کرسی پر بٹھایا جو اس نے خاص طور پر اس کے لیے بنائی تھی۔ تم اس سیاہ رنگ میں بہت حسین لگ رہی ہو زمل، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں دنیا کی نظروں سے چھپا لوں، غالب نے نہایت مدھم لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں زمل کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ زمل شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کبھی اسے طوائف کی بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ جب کھانا ختم ہوا تو ہوا میں ٹھنڈک بڑھ گئی۔ زمل کو ہلکی سی چھینک آئی تو غالب نے فوراً اپنی گرم شال اس کے ارد گرد لپیٹ دی اور اسے اپنی بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ زمل، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ان سب دکھوں کے لیے جو میں نے تمہیں دیے؟ غالب نے اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی تو اس کا لمس زمل کی پور پور میں زندگی دوڑا رہا تھا۔ زمل نے اس کے سینے پر سر ٹکایا اور دھیرے سے بولی، آپ نے میرا مان رکھا ہے شاہ، میری پہچان بدلی، اب میرے پاس معاف کرنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا، میں تو بس آپ کے نام کے سائے میں جینا چاہتی ہوں۔ غالب نے اس کی پیشانی پر پیار دیا اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ ایک دن جب کمرے کی صفائی کر رہی تھی، اس کا ہاتھ اس دراز پر پڑا جہاں غالب نے وہ خط چھپایا تھا۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے وہ خط نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ خط اس کی ماں کا تھا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو لینے واپس آئے گی کیونکہ وہ اسے اس دلدل میں لے جانا چاہتی ہے جہاں سے وہ خود آئی تھی۔ زمل کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کی سانسیں پھر سے اکھڑنے لگیں۔ اسے لگا اس کی خوشیوں کو ایک بار پھر گرہن لگنے والا ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اسی وقت غالب کمرے میں داخل ہوا۔ زمل کے ہاتھ میں وہ خط دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور زمل کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ زمل، میری بات سنو، یہ خط کچھ نہیں، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم میری، صرف میری۔ زمل نے سسکتے ہوئے کہا، وہ مجھے لے جائے گی شاہ، وہ مجھے ویسا ہی بنانا چاہتی ہے، میں مر جاؤں گی مگر میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ غالب نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ غالب شاہ کی زندگی رہتے ہوئے کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، چاہے وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ۔ تم میری بیوی، اس حویلی کی عزت، اور اب تم صرف میری محبت کے قید میں ہو۔ غالب نے اسے تسلی دینے کے لیے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری اور اسے احساس دلایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس جذباتی موڑ پر غالب نے فیصلہ کیا وہ زمل کو اس کے ماضی کے سائے سے نکالنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے کسی نئی جگہ پر لے جائے گا جہاں وہ ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ مگر دادا جان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی جس کی وجہ سے انہیں رکنا پڑا۔ اس وقت میں نے زمل نے جس طرح سے دادا جان کی خدمت کی ہے اس نے حویلی کے باقی افراد کے دلوں میں بھی جگہ بنا لی۔ غالب اسے دیکھ کر فخر محسوس کرتا تھا کہ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ اس کی محبت اب صرف جسمانی قربت تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ ایک دوسرے کی روح کا حصہ بن چکے تھے۔ ایک رات جب بارش زوروں پر تھی، غالب نے زمل کو کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھا۔ وہ بارش کی بوندوں کو اپنے ہاتھ پر روک رہی تھی۔ غالب اس کے پیچھے آیا اور اپنی ٹھوڑی اس کے کاندھے پر ٹکا دی۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ اس نے پوچھا تو زمل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ غالب نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور بارش کی ان بوندوں کے درمیان اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، دادا جان کی طبیعت اب سنبھلنے لگی تھی، لیکن غالب شاہ کے دل کی دھڑکنیں کسی اور کی وجہ سے بے ترتیب تھی۔ وہ خط جو زمل نے پڑھ لیا تو اس نے ان دونوں کے درمیان ایک عارضی خوف ضرور پیدا کر دیا تھا، مگر اس خوف نے غالب اور زمل کو اور بھی قریب کر لیا تھا۔ وہ اب ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دوپہر جب سورج کی کرنیں حویلی کی صحن میں پھیلی ہوئی تھی، اچانک باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ غالب شاہ جو لاؤنج میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا چونک گیا۔ اس نے دیکھا کہ زمل کی ماں، وہی عورت جس نے اس حویلی کے سکون کو برباد کیا تھا، ایک بار پھر سے اسی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی مصنوعی چمک تھی مگر آنکھوں میں لالچ صاف جھلک رہا تھا۔ زمل جو کچن سے باہر نکل رہی تھی اپنی ماں کو دیکھ کر وہیں ساکت ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر چکنا چور ہو گیا۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر زمل کے گال چھونے کی کوشش کی۔ میری بیٹی، میں تمہیں لینے آئی، تمہارا یہاں کیا کام؟ چلو میرے ساتھ، تمہارے لیے وہاں شہزادوں جیسے رشتے ہیں۔ زمل خوف سے پیچھے ہٹی اور اس کی سانسیں پھر سے اکھڑنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، غالب شاہ ایک چٹان کی طرح ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑا ہوا۔
اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں اور غصے سے گردن کی رگیں تن گئی تھیں۔ اپنا قدم پیچھے ہٹا۔ غالب شاہ کی دھاڑ نے پوری حویلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ جس بیٹی کو تم مٹی میں رول کر گئی تھی نا، وہ اب غالب شاہ کی بیوی ہے اور اس گھر کی عزت۔ تم جس بازار سے آئی ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ اگر اب تم میری بیوی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو تم غالب شاہ کا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ نرگس نے غالب کا وہ جلال دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر غالب نے اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ حویلی گناہوں کا ٹھکانہ نہیں، اور زمل اب تمہاری بیٹی سے پہلے میری روح کا حصہ ہے۔ یہاں سے ابھی کے ابھی نکل جاؤ۔ غالب کا لہجہ اتنا حتمی تھا کہ وہ اپنا پرس سنبھالتی ہوئی تیزی سے باہر کی طرف بھاگ نکلی۔ جب وہ چلی گئی تو غالب مڑا اور دیکھا کہ زمل دیوار سے لگی ہانپ رہی ہے۔ اس نے فوراً سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس کا سر اپنے سینے سے لگا دیا۔ خاموش زمل، وہ چلی گئی ہے اور اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں اس پاکیزگی سے دور نہیں لے جا سکتا۔ پھر غالب اسے اٹھا کر کمرے میں لایا اور بیڈ پر بٹھا کر اسے پانی پلایا۔ زمل کی ہچکیاں آہستہ آہستہ تھمنے لگیں۔ اس نے غالب کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا جیسے وہ اسے یہ بتا رہی ہو کہ اب وہی اس کی کل کائنات ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب سکون ہوا تو زمل نے غالب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی اور لبوں پر ایک شرمیلی مسکراہٹ۔ اس نے غالب کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا، نہایت دھیمی آواز میں سرگوشی کی۔ غالب شاہ، اب آپ کو میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنا ہوگا کیونکہ اب میں تنہا نہیں۔ غالب شاہ کا ہاتھ وہیں رک گیا اور اس نے حیرت سے بے پناہ خوشی سے زمل کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے کائنات کی تمام وسعتیں اس کے قدموں میں سمٹ آئی ہوں۔ زمل، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔ زمل نے شرما کر سر جھکایا۔ غالب نے دیوانہ وار اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اسے ہوا میں گول گول گھمانے لگا۔ اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس رات غالب نے کمرے کو گلاب پھولوں سے مہکا دیا۔ وہ زمل کے پاؤں کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ وہی غالب شاہ جو کبھی غرور سے بھرا رہتا تھا آج اپنی محبت کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ زمل نے تمہیں بہت تانے دیے، تمہیں تمہاری ماں کے نام سے پکارا، مگر تم نے اپنی معصومیت اور وفا سے مجھے جیت دیا۔ تم طوائف کی بیٹی نہیں، تم تو میرے گھر کی وہ روشنی ہو جس نے میرے اندھیروں کو ختم کر دیا۔ مجھے معاف کر دو زمل، میں تمہارا مجرم ہوں۔ غالب کی آنکھوں میں نمی تھی جو زمل کے دل کو پگھلا رہی تھی۔ زمل نے نیچے جھک کر اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ اب معافی نہیں، صرف محبت۔ آپ نے مجھے وہ مقام دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں آپ کی ہوں، آپ کے وارث کی ماں ہوں، اور ہمیشہ آپ ہی کے حصار میں رہنا چاہتی ہوں۔ غالب نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر ایک لمبا اور پرسکون پیار دیا۔ باہر چاند اپنی پوری آبوداب سے چمک رہا تھا۔ غالب نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ انا ہار گئی تھی اور محبت جیت گئی تھی، کیونکہ محبت اپنا آپ منوا لیتی ہے۔